نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین و حاضرین، آج میں اپنے ولاگ میں آپ تمام احباب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج ہمارے گیسٹ ہیں ہمارے بہت ہی محترم و محتشم جناب اسسٹنٹ پروفیسر ڈاکٹر محمد شکیل صاحب۔ آج ان سے ہم انٹرویو کرتے ہیں اور ان کے اپنے ڈسپلن کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام سر، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے آپ کا شکریہ سر، آپ نے ٹائم دیا۔ کوئی مسئلہ نہیں۔ اور تھوڑا سا آپ بیک گراؤنڈ اپنے اکیڈمک کے بارے میں بتائیے، آپ نے انیشیل کہاں سے آپ نے ایجوکیشن حاصل کی اور پھر آپ نے ہائر ایجوکیشن کہاں سے کی، اس طرح۔ تھینک یو سفیر بھائی، بہت شکریہ، آپ نے موقع دیا مجھے اپنا ویو شیئر کرنے کا۔ سو بیسیکلی میرا تعلق ہے اسکردو سے نا، گلگت بلتستان کا بالکل اینڈ کا جو علاقہ ہے، اور میں نے 5ویں تک جو تعلیم میں نے وہاں پہ ہی حاصل کی، اور ایک پرائمری اسکول تھا، ایون اس کی عمارت بھی نہیں تھی، اس مسجد کے اس میں صحن میں ہم پڑھتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو پرائمری اسکول میں ایک ہی ٹیچر ہوا کرتے تھے، اور وہی ہمیں سارے سبجیکٹس پڑھاتے تھے، کسی دن ایک سبجیکٹ، دوسرے دن دوسرا سبجیکٹ، اور تیسرے دن تیسرا سبجیکٹ۔ تو بیسیکلی اس وقت جو ہے وہاں پہ ایجوکیشن بہت ہی بیکورڈ تھا، اور میں نے 5th تک اپنے گاؤں سے ہی میں نے تعلیم حاصل کی۔ پھر مڈل اور ہائی اسکول بھی میں نے ادھر ہی مطلب اپنے یونین کونسل سے میں نے کمپلیٹ کیا۔ اس کے بعد FSc اور BSc میں نے ڈگری کالج اسکردو سے میں نے کمپلیٹ کیا۔ وہاں پہ جو ہے جب فرسٹ ایئر میں ایڈمیشن لے رہا تھا تو میرا جو پرفارمنس تھا میری وہ اتنی اچھی نہیں تھی، مطلب جو میں گاؤں یا دیہات سے پڑھ کے آیا تھا، تو وہاں پہ جو ہے وہاں پہ کالج میں میرے لیے چیلنجز کا سامنا تھا، اور وہاں پہ میں اردو میڈیم سے پڑھ کے آیا تھا، وہاں پہ انگلش میڈیم جو ہے وہ میڈیم آف انسٹرکشن تھا، تو وہ میرے لیے چیلنجنگ تھا۔ فرسٹ ایئر میں تقریباً 2 کورس میں فیل ہو گیا ہوں، انگلش اور میتھمیٹکس میں نا۔ پھر جب میں نے FSc کمپلیٹ کی، اور تو ایوریج مارکس کے ساتھ میں نے FSc کمپلیٹ کی، اور 3rd ایئر میں جب میں پہنچا یعنی BSc میں، تو میں نے کالج لیول پہ ایگزام ٹاپ کیا۔ پھر BSc کا ایگزام ہوا جو اینول ایگزام، اس میں میں نے پوری یونیورسٹی ٹاپ کی تھی، قراقرم یونیورسٹی جو ہمارے گلگت بلتستان میں ایک یونیورسٹی تھی۔ تو یہ مطلب کالج میں جو ہے میں مطلب باٹم سے ٹاپ تک میں نے ایک سفر طے کیا۔ تو اس کے بعد پھر میں نے MSc میں مجھے ایڈمیشن ملا قائد اعظم یونیورسٹی میں، تو وہاں پہ میں ٹاپ پہ رہا، اور MPhil میں بھی، اور MPhil میں نے گولڈ میڈل لیا قائد اعظم یونیورسٹی سے۔ پھر PhD بھی میں نے وہاں سے کمپلیٹ کی، تو 2020 میں میری PhD کمپلیٹ ہوئی تھی۔ اچھا سر، آپ ایک ایوریج اسٹوڈنٹ تھے جی، اور پھر آپ نے بہت اسٹرگل کی، ظاہر بات ہے اس کے بیہائنڈ آپ کا زیادہ پیرنٹس کا بالکل ہاتھ تھا، یا کہ آپ کے دوستوں کا، یا آپ کے جو کولیگس تھے ان کا، اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں کہ آپ نے ایک رورل ایریا سے آپ بلانگ کرتے ہیں، وہاں سے آپ نے سٹارٹ لیا، اور آپ نے ماشاءاللہ اپنے آپ کو ثابت کیا کہ رورل ایریا کے لوگ زیادہ محنتی اور قابل تحسین ہیں۔ اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں کہ کیسے اس کے اسٹرگل کے پیچھے کیا ہے۔ بالکل، اس میں یہ ہے نا کہ آپ کے اندر ایک احساس بیسیکلی ہونا چاہیے کہ جب میں کالج میں آیا تو مجھے یہ احساس ہوا کہ بھئی اب آپ نے مطلب ہیرا پھیری کر کے آپ کا کام نہیں چلنے والا، ٹھیک ہے۔ تو اور ایک آپ کے اندر یہ فیلنگ ہوتی تھی کہ بھئی آپ نے گاؤں جب واپس جانا ہے تو اگر آپ فیل ہو کر جائیں تو لوگوں کو آپ کیا منہ دکھائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو ایک اندر آپ کے اندر ایک فیلنگ ہوتی ہے، احساس ذمہ داری جسے کہتے ہیں، کہ آپ پیرنٹس آپ کے اوپر پیسے اور ٹائم انویسٹ کر رہے ہیں، سو آپ ان کو کیا آؤٹ پٹ دے رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس کے لیے پھر ایک تو آپ انڈیویجولی محنت کریں، دوسرا جو میں نے خود جو میرا ایکسپیرینس رہا وہ یہ تھا کہ میں گروپ اسٹڈی پہ زیادہ فوکس کرتا تھا، اپنے کولیگس کو یعنی کلاس فیلوز کو میں پڑھاتا تھا جو کچھ مجھے سمجھ آتا تھا،
تو اس طرح میری تیاری جو ہے وہ ڈبل ہو جاتی تھی. صحیح. یعنی آپ کلاس سے سمجھ کے آتا تھا, پھر اس کو ریوائز کرتے تھے, اس سے اپنے کلاس میٹس کو میں سمجھاتا تھا, جیسے میتھمیٹکس کی کویشچنز ہوتے ہیں. تو اس طرح میری جو پرفارمنس ہے وہ کافی امپروو. سر آپ نے پی ایچ ڈی میں ڈسپلن اسٹیٹس کو یوز کیا ہے. جی, آج کل بڑا برائٹ فیوچر ہے, اسٹیٹ کا ایک بہت بڑا اسکوپ بھی ہے. آپ نے پی ایچ ڈی اسٹیٹ میں ہی کیوں آپ نے چوز کیا؟ باقی فیلڈ تھی, میڈیکل تھی, مینجمنٹ تھی اور بہت سی فیلڈز ہیں, آپ نے اس کی طرف کیوں فوکس دیا؟ کیا ایک تو یہ ہوتا ہے نا, جب آپ انیشیلی تو میں نے آپ کو بتایا کہ میں اکیڈمکس میں اتنا ایک آؤٹ اسٹینڈنگ اسٹوڈنٹ نہیں تھا جب میٹرک کے بعد. تو ایک تو ایڈمیشن کا ایشو تھا, ٹھیک ہے, اور میں آپ کو ٹو بی آنیسٹ بتاؤں کہ جب میں فرسٹ ایئر میں ایڈمیشن لے رہا تھا, میں چاہتا تھا کہ مجھے ایسا ڈسپلن میں ایڈمیشن ملے جس میں میتھمیٹکس نہ ہو یا اسٹیٹسٹکس نہ ہو, ٹھیک ہے. تو مجھے جنرل سائنس میں ایڈمیشن ملا. حالانکہ جنرل سائنس کا مطلب میتھس, اسٹیٹس اور فزکس, جس میں تینوں میتھس کے سبجیکٹ تھے, مطلب میتھس سے ریلیٹڈ. میں جس چیز سے باہر گیا تھا اور میرا ایڈمیشن اسی بائی چانس اسی میں ہوا, ٹھیک ہے. تو لیکن الحمدللہ جو میں نے آپ کو بتایا کہ میرے اندر ایک احساس ذمہ داری بھی آئی, اور جو میں نے اسٹرگل کی. اس کے بعد بی ایس سی جب میں کر رہا تھا تو میرے اسٹیٹسٹکس میں میرے سب مارکس جو ہے وہ ہائیسٹ تھے باقی سبجیکٹس سے. میں اس میں مطلب مجھے اسٹیٹسٹک کی جو بھی چیزیں تھیں وہ کلیئر تھی. تو میں نے چوز کیا کہ مجھے اسٹیٹسٹکس میں آگے جانا چاہیے. پھر ایم ایس سی کے بعد یہ لوگ مشورہ دیتے تھے کہ آپ یونیورسٹی کا ٹاپر ہیں, سو یو شوڈ گو فار سی ایس ایس وغیرہ, جو لوگوں کے مائنڈ میں ہوتا ہے. تو میں نے پھر اگین یہی بات کی, دیکھو جب آپ کی ایکسپرٹی فیلڈ میں آپ کی وہ ہے, آپ کا کمانڈ ہے, تو وہ ضروری نہیں کہ آپ دوسرے فیلڈ میں بھی اسی طرح پرفارم کر سکیں. تو آپ کو جس فیلڈ میں آپ کا چل رہا ہے یا آپ کو سمجھ آ رہی ہے, آپ کو اسی میں آگے مطلب فارورڈ کرنا چاہیے. سر آفٹر کمپلیشن آف پی ایچ ڈی ڈگری, اس کے بعد آپ نے قائد اعظم میں کچھ سرونگ کیا ہے میرے خیال میں ٹی وی ایف کے طور پہ. جی بالکل. اور اس کے بعد آپ نے نیسٹ کو میرے خیال میں 2020 میں آپ نے جوائن کیا ایز اے اسسٹنٹ پروفیسر. نہیں, میں پی ایچ ڈی کے دوران ہی میری جاب تھی ایز اے بایو اسٹیٹسٹیشین وہاں میڈیکل کالج میں. تو یہ پی ایچ ڈی کے دوران ہی, مطلب پی ایچ ڈی کے آخری سال میں نے جاب اسٹارٹ کی تھی. تو تقریباً 1.5 سال میں نے وہاں سرو کیا. اس کے بعد میرے آئی او بی ایم کراچی میں میری جاب ہوئی تھی. تو 6 ماہ میں وہاں سر کرنے کے بعد پھر نیسٹ میں آفر میں, اور میں ادھر جولائی 2021. اچھا, آپ کے ابھی سپرویژن میں کتنے اسٹوڈنٹ ہیں جو ایم ایس کے یا پی ایچ ڈی کے؟ ابھی میں 6 ایم ایس اسٹوڈنٹس کو سپروائز کر رہا ہوں اور 2 پی ایچ ڈی اسٹوڈنٹس کو. اچھا, 2 پی ایچ ڈی کے اسٹوڈنٹ ہیں ابھی جو ابھی کرنٹلی چل رہے ہیں. جی جی بالکل. ریسرچ فیس میں ہیں. جی جی. پبلیکیشن کے بارے میں آپ تھوڑا سا بتا دیں کہ آپ کی کتنی پبلیکیشن ہے, ان سائٹیشن کتنی ہے؟ اور پبلیکیشن میری ویسے اتنی نہیں ہے جس طرح فیلڈ میں ہونی چاہیے, لیکن اسٹیٹسٹکس کے حوالے سے میری ٹھیک ہے. اراؤنڈ 17 پبلیکیشن میرے اب تک ہوئے ہیں, اور تقریباً اس میں سے 14-15 جو ہے وہ ویب آف سائنس میں ریکگنائز ہے, یعنی پریفیکٹ جرنلس میں. اور میری یہی کوشش ہوتی ہے موسٹلی آپ جو ان پیڈ جرنلس میں جو ہے وہ میں پبلش کرنے کی کوشش کرتا ہوں, کیونکہ پیڈ جرنلس میں موسٹلی ہو جاتا ہے, بٹ کوشش یہ ہوتی ہے کہ تھیوریٹیکل ریسرچ ہو اور ان پیڈ جرنلس میں پبلش کراؤں. ابھی بھی 2-3 پیپر انشاءاللہ آپ کے ساتھ 3-4 مہینے میں آ جائیں گے پروسیس میں. اچھا, نیسٹ کے اندر ایڈمیشن پی ایچ ڈی کا بالخصوص, اور کچھ ہمارے جو نئے اسٹوڈنٹ آنے والے ہیں ایم ایس کے ہوں یا پی ایچ ڈی کے, موسٹلی لوگ چاہتے ہیں کہ ہمارا کوئی اسکالرشپ لگے. ظاہر فائنینشیل کرنچ تو پاکستان میں چل رہا ہے, بالکل. تو اسی حوالے سے آپ تھوڑا سا ان کو فالوشپ کے بارے میں بتا دیں, اور ایزی وے کیا ہے ایڈمیشن نیسٹ کے اندر لینے کا؟ فیلوشپ کے لیے یہ ہے نا, ایک تو آپ فل ٹائم پی ایچ ڈی اسٹوڈنٹ ہو نیسٹ میں, ٹھیک ہے, کوئی جاب نہ کر رہا ہو. سیکنڈلی آپ
آپ کے جو باقی ایڈمیشن کے ریکوائرمنٹس ہیں، جیسے آپ کے CGPA ہے BS میں اور MS میں، اور 60% مارکس آپ کے اس میں آ جائے گیٹ جنرل میں، یا آپ GRE دیتے ہیں تو GRE میں. تو یہ بیسک ریکوائرمنٹس ہیں. اس کے بعد جو ہے وہ آپ کو فیلوشپ کے لیے اپلائی کرنا ہوتا ہے ایڈمیشن کے بعد. پھر وہ ڈفرینٹ پیرامیٹرس دیکھتے ہیں. اگر آپ واقعی میں ڈیزرونگ ہوئے اس فیلوشپ کے لیے تو موسٹلی ہو جاتا ہے. تو آپ نے جو آپ کا ہول اکیڈمک گیا اس میں کیا آپ نے کوئی اسکالرشپ لی؟ اسکالرشپ جی، میرے MPhil کے دوران وہ میں MSc اور MPhil کے دوران میں میرٹ اسکالرشپ لیتا تھا قائد اعظم یونیورسٹی سے، جو ٹاپ 3 اسٹوڈنٹس کو ملتے ہیں، فرسٹ سیکنڈ تھرڈ. تو میرے MSc میں بھی میں فرسٹ یا سیکنڈ پہ رہا اوور آل، اور MPhil میں بھی. تو وہ اسکالرشپ میں لیتا رہا. اور PhD میں ہمارے ان میں جو پرائم منسٹر فیس ری انویسٹمنٹ اسکیم تھی اس کے تھرو اسکالرشپ ملتی تھی. اچھا، اس کے علاوہ آپ ہمارے جو نئے اسٹوڈنٹ ہیں بالخصوص PhD میں جو اسپیشلائز کر رہے ہیں آپ کی ڈپارٹمنٹ آف اسٹیٹسٹکس میں، اس کے بارے میں ان کو تھوڑا سا کو گائیڈ کر دیں. اسٹوڈنٹس کو یہی میں گائیڈ کرتا ہوں. ایون یہ بہت آپ نے امپورٹنٹ کویشچن پوچھا. اسٹوڈنٹس کو اپنی جو ہے آپ جو کورس کا سلیبس آپ کو دیتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ان کے اندر اپلائڈ جو کام ہے، یعنی اپلائڈ اسٹیٹسٹکس کا، وہ اسکلس ان کے اندر ہونا چاہیے. اسپیشلی سافٹ ویئرس کے اوپر ان کا گرفت ہونا چاہیے. اس کے بغیر ان کی ڈگری کا اتنا فائدہ نہیں. ٹھیک ہے، یعنی آپ کے اندر اسکلس نہ ہو تو ایسا ہے جیسے آپ کے پاس ڈرائیونگ لائسنس ہے، آپ کو گاڑی چلانی نہیں آتی. ٹھیک ہے، تو یہ میں اسٹوڈنٹس کو اکثر کلاس میں یہ میں میسیج دیتا رہتا ہوں. اور جب آپ کے پاس اسکلس ہوگی پھر آپ کی مارکیٹ میں ویلیو ہے، اور آپ کے لیے جاب ہی جاب ہے. اسٹیٹسٹک جیسے آپ نے اسٹارٹ میں بتایا کہ ایمرجنگ فیلڈ ہے، اور ڈیٹا سائنس کے ساتھ آج کل اس کا اسکوپ بہت زیادہ ہے. تو اسکوپ اسی وقت ہے جب آپ کو کچھ آتا ہو، یعنی آپ کے پاس اسکلس ہو، آپ کے پاس ایکسپرٹیز. جی بالکل ایکسپرٹیز ہو. تو آپ اپنی ریسرچ میں کون کون سے سافٹ ویئر یوز کر رہے ہیں اور کس پہ زیادہ آپ پریفر کرتے ہیں؟ موسٹلی اسٹیٹسٹکس میں ہم آر کے اوپر کام کراتے ہیں اسٹوڈنٹس کو. آر تھوڑا سا بتا دیں، آر کیا ہے؟ آر ایک سافٹ ویئر ہے، آپ اس کو لینگویج بھی کہہ سکتے ہیں. لینگویج ان دا سینس کہ آپ اس میں ہر طرح کے کمانڈز اپنے آپ بیلڈ کر سکتے ہیں. ایک تو سمپل سافٹ ویئر ہوتا ہے جیسے SPSS ہے، اسٹیٹسٹیکل پیکیجز فار سوشل سائنس. اس میں آپ کے پاس پروگرامس آلریڈی بنے ہوتے ہیں، آپ کلک کے تھرو ریزلٹ نکالتے ہیں. لیکن آر میں آپ اپنا پروگرام بنا سکتے ہیں. آپ کوئی نیو آئیڈیا آپ اسٹیٹس میں ڈیولپ کرتے ہیں، دین یو کین رائٹ یور آؤن کوڈس اینڈ یور آؤن پروگرامنگ. ٹھیک ہے، تو یہ ایک پروگرامنگ لینگویج ہے جو کہ اسٹیٹسٹکس اور ڈیٹا انالیٹکس میں زیادہ یوز ہو رہا ہے ایز کمپیئر ٹو ادر ڈسپلنس. ابھی ہمارا نیسٹ کے اندر پورا سیٹ اپ اسٹیٹس کا اسٹارٹ ہے. ابھی سیپریٹلی تو ورکنگ نہیں کیا، ابھی میتھمیٹکس کے انڈر سپرویژن ہی ہے. کب تک یہ چانسز ہے کہ یہ پورا ڈپارٹمنٹ BS پروگرام بھی اس میں اسٹارٹ کیا جائے؟ ابھی MS اور PhD پروگرام تو چل رہا ہے، BS نہیں ہے. تو اس کے بارے میں آپ بتائیں گے کیا کوئی نیکسٹ آنے والے کچھ سالز ہیں اس میں کیا BS پروگرام بھی اسٹارٹ ہونے کا چانسز ہے؟ ہاں انشاءاللہ ہماری کوشش تو یہی ہوتی ہے کہ ہم اسٹیٹس کے ڈپارٹمنٹ کو ایکسپینڈ کریں اور اسٹوڈنٹس نسٹ کی جو ایک ایکو سسٹم ہے نسٹ کا، وہاں پہ آ کے آپ اسٹیٹسٹکس سیکھیں. یعنی اسٹیٹسٹکس کی اپلیکیشن پہ ہمارا زیادہ فوکس ہو، اور ایک ملٹی ڈسپلنری ریسرچ کا ایک کلچر یہاں پہ ہم کریٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو ہوپ فلی جب یہ ہمارے بلڈنگس کا ایشو، ابھی جو نیو بلڈنگ بنے گی اس میں جب شفٹ ہوگا پھر ہم اس کے اوپر سوچتے ہیں. فی الحال ہمارے پاس جو کیپیسٹی ہے جو 2 بلڈنگس ہیں وہاں پہ فی الحال BS کے لیے کوئی اسپیس نہیں. جی. تو آپ نئے اسٹوڈنٹ کو کیا میسیج دینا چاہتے ہیں اس فیلڈ کے بارے میں؟ اسپیشلی کن چیزوں کے اوپر زیادہ فوکس کیا جائے تو اس فیلڈ کے اندر برائٹ فیوچر ہے؟
ایون آپ سے پہلے بھی آپ سے شیئر کیا کہ آپ اس فیلڈ میں آئے. لوگوں کو میتھمیٹکس سے بھی ابھی ڈفرینٹ برانچز سے یعنی ڈفرینٹ ڈسپلن سے ہمارے پاس آ رہے ہیں ایم ایس کے لیے. تو وہ اس فیلڈ کی ایک اٹریکشن ہے, یعنی فیوچر میں اس کا اسکوپ ہے, تبھی لوگ موو کر رہے ہیں. لیکن اگین یہی ہے کہ آپ کے اندر اسکلس ہو, یعنی آپ کو سافٹ ویئرس کے اوپر کام آتا ہو, جو کام آپ نے سیکھا ہو وہ آپ کو کرنا آتا ہو بیسیکلی, اینڈ دین یو ہیو اے برائٹ فیوچر اینڈ یو ہیو اے لاٹ آف اپرچونیٹیز. تو نسٹ میں بالخصوص ابھی ہمارے 2 بیچز کمپلیٹ ہو چکے ہیں. جی جی 2020 میں ہمارا پہلا بیچ کمپلیٹ ہوا تھا ایم ایس اسٹیٹس کا, اور 2021 والا ابھی ریسنٹلی, ابھی میرے خیال میں 2 دن کچھ ہوا ہے, انویشن بھی ہو چکا ہے. کچھ لوگ ریسرچ فیس میں ہیں, جی 1-2 اسٹوڈنٹ ایسے ہیں. ان کے بارے میں تھوڑا سا ایڈمیشن کے بارے میں تھوڑا سا تھوڑی بتا دیں. موسٹلی لوگ اس کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں کس طریقے سے ایزی وے ہے کہ ہم ایڈمیشن لیں, ہماری کتنی سیٹس ہوتی ہیں, اور کیا کیا کن پروسیس سے گزرنا پڑتا ہے, وہ تھوڑا سا بتا. ایم ایس کے ایڈمیشن کے حوالے سے تو یہی ہے کہ گیٹ جنرل آپ کو پاس کرنا ہوتا ہے, وہ دوسرا نسٹ بھی اپنا ٹیسٹ کنڈکٹ کرا رہے تھے, پچھلے سال کرایا تھا, تو اس میں آپ کو اپیئر ہونا اور پاسنگ مارکس جو لینا ہوتا ہے 60% آپ کے ہول اکیڈمک میں. جی, تو اس میں ایم ایس میں اتنا اسٹرکٹ کرائٹیریا نہیں ہے, ٹھیک ہے. اور سی ٹی بھی ہمارے پاس ہوتی ہے ایز پر اویلیبلٹی آف فیکلٹی. ابھی ہمارے 2 سب لیو پہ گئے ہوتے ہیں, ابھی ہم 2 فیکلٹی ہے, لیکن ہمارے 2 فیکلٹی آؤٹ آف اسکول بھی ہیں, وہ بھی اسٹوڈنٹس کو سپروائز کر رہے ہیں. تو اس حوالے سے سیٹس ہم 20 سے 30 تک ہم سیٹس کریٹ کر سکتے ہیں, اسٹوڈنٹس کو اکوموڈیٹ کر سکتے ہیں. تو ایم ایس اسٹیٹسٹکس میں ایڈمیشن کا اتنا اسٹرکٹ کرائٹیریا نہیں ہے, سو ہم اسٹوڈنٹس کو ویلکم کرتے ہیں. پی ایچ ڈی کے بارے جی, پی ایچ ڈی اسٹیٹس کے بارے میں بتائیں, ان کا کیا کرائٹیریا ہے, کون سا ایزی وے ہے. گیٹ تو ہو گیا, 60% گیٹ کا بھی جی آپ کا اسکور ہونا چاہیے, جتنا گیٹ اچھا ہوگا اتنا آپ کا ایڈمیشن ہو جائے گا. اس کے ڈفرینٹ اسکالرشپ بھی ہوتے ہیں, نیڈ ویٹس ہے, فائنینشیل اسسٹنٹ ہے, انڈومنٹ فنڈ ہے, اور ساتھ فیلوشپ بھی ہے. جی, ان کے بارے میں تھوڑا سا اس کو ٹچ کریں, تاکہ جو ہمارے نئے پی ایچ ڈی کے لیے ایڈمیشن کے لیے جو ہمارے کینڈیڈیٹس آ رہے ہیں ان کے لیے ایزی ہے. یہ ہم آلریڈی آپ نے یہ کویشچن پوچھا تھا, اور اس میں نے نسٹ فیلوشپ اسکیم کے حوالے سے آلریڈی بتایا. باقی جو نیٹ بیس ہے یا دوسری اسکالرشپ سے جو نسٹ آفر کرتی ہے, ہاں, تو ایچ ای سی کا ایک اسکالرشپ ہوتا ہے, اسے ابھی وہ اناؤنس نہیں ہوا. اس کے لیے آپ کو ہیڈ چاہیے, یعنی ایچ ای سی اپٹیچیوڈ ٹیسٹ چاہیے. وہ ہوتا ہے کہ آپ کو پاکستان میں کسی بھی پبلک سیکٹر یونیورسٹی میں آپ کا ایڈمیشن ہوتا ہے, تو ایچ ای سی آپ کو فنڈنگ پرووائڈ کرتی ہے, ٹھیک ہے. تو اس کے لیے آپ کو ہیڈ ٹیسٹ دینا پڑتا ہے. ابھی ایچ ای سی نے ریسنٹلی اناؤنس کیا تھا, تو اس میں پھر اچھے اسکور آپ کریں گے تو آپ کو ملے گا, اور وہ اچھی خاصی اماؤنٹ ہوتی ہے پی ایچ ڈی کے لیے تھرو آؤٹ. وہ آپ کا اکیڈمک میں کام ہوتا ہے. ایم ایس ٹو پی ایچ ڈی, ایم ایس میں بھی آپ لے سکتے ہیں, پی ایچ ڈی میں بھی آپ لے سکتے ہیں. ایم ایس ریلیٹڈ ٹو پی ایچ ڈی ٹائپ کا ہوتا ہے. تو اس کے علاوہ نسٹ کی جو فائنینشیل ایڈس ہے وہ نسٹ کے سائٹس پر سب کا ڈیٹیلس ہوتا ہے, اور وہ اپلائی کرنا ہوتا ہے. وہ ڈپینڈ کرتا ہے آپ کی سچویشن پر کہ آپ فائنینشیلی کتنا اسٹرانگ ہیں. فائنینشیلی ویک اسٹوڈنٹس ہیں ان کو اکوموڈیٹ کرتے ہیں, لیکن اگین ڈپینڈ آن دیئر اکیڈمک پرفارمنس, کیونکہ اکیڈمک پرفارمنس کیسی ہے, ٹھیک ہے. تو یہ بیس کرتا ہے. سر آپ قائد اعظم یونیورسٹی سے پڑھے ہیں, ٹیچنگ بھی کی ہے, نسٹ اور قائد اعظم کا آپس میں کمپیئر کیا جائے جی, تو کیا کیا چیزیں ہیں جو قائد اعظم کے جو اسٹوڈنٹ ہیں یا وہاں کا ایٹماسفیئر ہم سے اچھا ہے یا ہمارا کیسا ہے ان کے, آپ تھوڑا سا اس کو کمپیئر کریں تو کیا ہے؟ اس میں یہ اکثر اسٹوڈنٹس بھی مجھ سے پوچھتے ہیں کہ آپ کمپیئر کریں, تو میں یہی جسٹ سمپل آنسر دیتا ہوں
قائداعظم میں میں ایز اے اسٹوڈنٹ رہا ہوں اور نس میں میں ایز اے ٹیچر رہا ہوں. تو جو دو الگ الگ فیلڈ ہیں. ہاں دو الگ الگ میرا اسٹیٹس رہا ہے. تو میں اس کو کمپیئر نہیں کر سکتا. ہاں ایک اسٹوڈنٹ ہے جس نے ایم ایس وہاں سے کیا, پی ایچ ڈی یہاں سے کی, ٹھیک ہے کمپیئر, ٹھیک ہے وہ بتا سکتا ہے. بٹ اوور آل نسٹ میں جو اسٹوڈنٹس کے لیے گرومنگ کی یا جو کو کریکولم ایکٹیویٹیز ہے یا کو جو ہے اپنے ریسرچ اور ادر اسکلس کو پالش کرنے کی اپرچونیٹیز ایز کمپیئر ٹو قائداعظم زیادہ میں نے وہ آبزرو کیا. بٹ قائداعظم میں اکیڈمکس کے حوالے سے جو وہاں پہ وہاں کی فیکلٹی ہے دیٹ از آلسو ایکسیلنٹ, ٹاپ لیول کی ہے. تو سر آپ کا بہت شکریہ, ویلکم. آپ نے بڑا قیمتی وقت دیا اور میں امید یہی کرتا ہوں ہمارے حاضرین و ناظرین جو اسٹوڈنٹ اس فیلڈ میں آنا چاہتے ہیں وہ آپ کی جو ملفوظات ہیں انہوں نے سنی ہیں اور آپ نے بہت اچھے انداز کے ساتھ سجیشن بھی دی ہیں کہ آپ کے یہ ایزی وے ہے. تھینک یو ویری مچ. کوئی مسئلہ نہیں. تھینک یو ویری مچ. حافظ.